آگے بڑھائیں گے اور مزید حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کے جو عقائد ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بیان کریں گے۔ گویا کہ پچھلے جمعۃ المبارک کو جو ہماری گفتگو ہوئی تھی وہ عقائد صحابہ کا پہلا حصہ تھا، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ جو گفتگو ہوگی وہ عقائد صحابہ کا دوسرا حصہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ پاک کو ہی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر معیار ایمان قرار دیا ہے۔ فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم مراد کو پہنچنا چاہتے ہو، ہدایت کی طرف جانا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو اس راستے کے اوپر چلو جس راستے کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چل کے چلے گئے۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے کہ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائے گی، تو ان میں سے ایک گروہ جو نجات پانے والا ہے، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے دوزخ کے اندر جائیں گے لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جس کو اللہ تعالیٰ جنت عطا کریں گے۔ وہ 72 جس طرح دوزخ کے اندر چلے جائیں گے، وہ ایک راستہ ہوگا، اس راستے کے اوپر نہیں جائیں گے، وہ دوسرے راستے کے اوپر یعنی جنت کے اندر جائیں گے۔ تو پوچھا گیا اے اللہ تعالیٰ کی رسول وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا جس راستے کے اوپر میں ہوں اور جس راستے کے اوپر میرے صحابہ ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں وہ کس راستے کے اوپر ہیں۔ گزشتہ جو گفتگو ہوئی تھی ایک حدیث پاک، اس کی چونکہ شرح مکمل نہیں ہو سکی تھی، اس کو آج میں دوبارہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں یقیناً اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں کہ ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ کے اندر وہ پتھر مجھ پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ مکہ مکرمہ کے اندر میں تھا، وہ پتھر کیا کیا کرتا تھا؟ میری اوپر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ وہ پتھر حجر اسود ہے، اور بعض فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو گھر مبارک ہے، تو اس گھر کے اندر وہ پتھر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر زقاق المرفق، اس گلی کا نام ہی، یعنی جس گلی کے اندر وہ گھر تھا اور اس گھر کی دیواروں کے اندر وہ پتھر نصب تھا، تو اس کو زقاق المرفق یعنی کونی والا گھر کہتے ہیں، کونی والا محلہ، کونی والی گلی اس کا نام پڑ گیا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ حضرت حفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے شرح شفا کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگ اس پتھر سے اب تک برکت حاصل کرتے ہیں، یعنی وہ پتھر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر سلام پڑھا کرتا تھا، حضور اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، فرماتے ہیں آج کے زمانے تک لوگ اس پتھر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اور نسیم الریاض کے اندر علامہ حفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اکثر اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین طیبین کے نشان پتھروں کے اوپر پڑ جایا کرتے تھے۔ اور وہ یعنی علامہ حفاجی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود کئی پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھے اپنے زمانے کے اندر کہ جن پر نشانات لگے ہوئے ہیں، اور لوگ ان پتھروں کو آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں، آنکھوں کے اوپر لگاتے ہیں، اور فرماتے ہیں جسم کے اوپر ملتے ہیں، اور فرماتے ہیں ان پتھروں سے وہ لوگ برکت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی نسیم الریاض کے جو مصنف ہیں علامہ حفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلا کرتے تھے تو فرماتے ہیں قدموں کا نشان، قدمین طیبین کے نشان پڑ جاتے تھے پتھروں کے اوپر۔ فرماتے ہیں میرے زمانے تک میں نے دیکھا ہے کہ ان پتھروں کو لوگ اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ان پتھروں کو لوگ اپنی سر کے اوپر رکھتے ہیں، جسموں کے اوپر ملتے ہیں، بدن کے اوپر ملتے ہیں، اور ان پتھروں سے برکت حاصل کرتے ہیں۔
حضرت محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تاریخ مدینہ منورہ کے اندر آپ لکھتے ہیں جذب القلوب الی دیار المحبوب، اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ مسجد بنو ظفر، جس کو اب مسجد بغلہ کہتے ہیں، اور حوام الناس اس کو سفرہ پیغمبر کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بنو ظفر کے محلہ میں صحابہ پاک کی جماعت کے ساتھ، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ موجود تھے، آپ ان کے ساتھ گئے اور وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی۔ وہاں پر ایک پتھر موجود تھا، اس مسجد کے اندر ایک پتھر موجود تھا، اور اس پتھر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور قاری سے کہا کہ قرآن پڑھ، اور فرماتے کہ بعض علماء تاریخ کہتے ہیں کہ جس عورت کا حمل قرار نہ پاتا، اگر وہ اس پتھر پر بیٹھتی تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرما دیتا، یعنی اس کا حمل قرار پا جاتا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی یہ خصوصیت مدینہ پاک میں زمانہ قدیم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے زمانے سے لے کر عہد موجود تک، یعنی محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے زمانہ تک، فرماتے ہیں کہ اس کی شہرت تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کی شہرت تواتر کے درجے کے اوپر پہنچی ہوئی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ مطری کہتے ہیں کہ ہرہ میں جو اس مسجد کے قبلہ کی جانب واقع ہے، کئی پتھر ایسے ہیں کہ جن پر نشانات ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو نشانات ہیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خچر مبارک تھا اس کے کھر کے نشانات ہیں، ایک پتھر پر کونی کا نشان ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگایا کرتے تھے، ایک دوسرے پتھر پر انگلیوں کو نشان ہے، اور فرماتے ہیں سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ان پتھروں سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ پاک کے ساتھ ایک مسجد کے اندر، مسجد بنو ظفر جس کو مسجد بغلہ آج کل کہا جاتا ہے، اس کے اندر حضور علیہ السلام گئے نماز ادا کرنے کے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، ایک پتھر کے اوپر بیٹھے قاری کو حکم دیا کہ تو کیا کر، قرآن پڑھ۔ فرماتے ہیں وہ پتھر جس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے، اس پتھر سے لوگ آج کے زمانے سے، یعنی صحابہ پاک سے لے کر آج کے دور تک، فرماتے ہیں کہ لوگ اس پتھر سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کی خصوصیت بھی آپ کو معلوم ہو گئی کہ جس خاتون کو حمل نہ ہوتا تھا وہ اس پتھر کے اوپر جا کر بیٹھ جاتی، اس کا حمل قرار پا جاتا تھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں وہ جس جگہ کے اوپر بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس جگہ کے اوپر برکت رکھتا ہے، اور یہ برکت کا عقیدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے لے کر موجودہ زمانے تک تمام مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے زمین کے جس حصے کے اوپر بیٹھ جائیں، جس پتھر کے اوپر بیٹھ جائیں، جس مقام کے اوپر بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو برکت عطا فرما دیتا ہے۔ آگے بڑھیے، بلکہ ایک چلتے چلتے میں آپ کو قرآن پاک سے بھی ایک دلیل دے ہی دیتا ہوں، یہ چونکہ کتاب کے اندر موجود ہے، یہ ہمارے استاذ گرامی مفتی اظہر محمود ازہری صاحب آپ کی کتاب ہے شان صحابہ اور صحیح العقیدہ مسلمان۔ دیکھیں آپ لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ آپ کی 2 شادیاں تھیں، تو ایک شادی جس سے آپ کے 10 بیٹے تھے، اور دوسری شادی اس سے آپ کے 2 بیٹے تھے، اور یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں کی بیٹیاں تھیں، دونوں ان کے ساتھ آپ کی شادی تھی۔ تو ایک سے، یعنی پہلی سے اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے عطا کیے، اور دوسری سے اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے۔ وہ 2 بیٹے کون تھے؟ ایک حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت بنیامین علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس طرح ہوا، جو بڑے بھائی تھے ان کو ضد ہوئی، تعصب ہوا ان کو، وہ کہنے لگے کہ کیا ہے کہ بابا جان ہر وقت ان کی طرف توجہ رکھتے ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے، ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا، آخر کار بات اس کے اوپر طے پا گئی کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو جا کر کسی کنویں کے اندر پھینک آتے ہیں۔ والد صاحب کو کہنے لگے آپ ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم سیر کے اوپر لے جاتے ہیں، اور اس طرح کریں گے کہ ہم لے جائیں، ہمارا چھوٹا بھائی، ہم اس کی خدمت کریں گے، سیر کے اوپر لے کر چلے جائیں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جو خدشات ہیں ان کا اظہار کیا تھا کہ تم اس طرح کہو گے آ کر
تم کہو گے کہ وہ بھیڑیا کھا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس طرح آپ کہیں گے، آپ باتیں کریں گے۔ بہرحال انہوں نے کہا بابا جان آپ ہمارا یقین کریں، یہ ہمارا بھائی ہے، سیر و تفریح کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کو بھی کھلائیں گے، ہمیں لے جانے دیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایک قمیض تھی، وہ قمیض جنت سے آئی تھی، یا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، یا دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جو جنت سے آیا تھا کپڑا وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا جبریل کے ہاتھوں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعنی یا حضرت آدم کو ملا یا حضرت ابراہیم کو وہ کپڑا ملا، جبریل لے کر آئے تھے۔ تو پھر نسل در نسل یہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، برکت انبیاء علیہ السلام اس سے برکت حاصل کرتے رہے۔ تو آخر کار حضرت ابراہیم سے پھر حضرت اسحاق کو، حضرت اسحاق سے پھر حضرت یعقوب کو، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا، وہ جو کپڑا تھا اس کپڑے کا تعویذ بنایا اور اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے کے اندر لٹکا دیا، تعویذ کے طور پر وہ کپڑا ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا۔ اب کیا ہوا، وہ کپڑا لے کر چلے گئے، ان کے گلے کے اندر تھا، بھائیوں کے ساتھ چلے گئے، انہوں نے اپنا جو وعدہ تھا، جو آپس میں ان کا آپس میں عہد و پیمان تھا کہ بھائی کے ساتھ یہ کریں گے، کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کی حفاظت فرمائی، وہ کپڑا آپ کے گلے کے اندر تھا۔ پھر وہ سیاح جو راستے سے گزرے ہیں انہوں نے پانی لینے کے لیے اس کنویں کے اندر ڈول لٹکایا ہے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام اس سے باہر آئے ہیں۔ پھر بھائی تو ارد گرد دائیں بائیں جو کیا کرتے تھے کہ آ کر وہ اپنے جانوروں وغیرہ کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، جنگل کے اندر اپنی بکریاں چرایا کرتے تھے اور نظر رکھا کرتے تھے کہ جس کنویں کے اندر ہم نے بھائی کو پھینکا ہے کیا حال ہے، اب کیا کریں گا۔ تو اس طرح وہ جو سیاح تھے، مسافر تھے، انہوں نے نکالا ہے، تو ان کے بھائی ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا غلام ہے، ہم سے چلا گیا، آپ اس طرح کریں کہ ہم سے خرید لیں گے۔ تو انہوں نے خرید دیا، بھائیوں نے بیچ دیا۔ تو وہ بھائیوں کے خوف کے اندر تھے، بات کوئی نہیں کی حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ تو اس طرح آپ مصر کے اندر چلے گئے، اور وہ لمبی بات ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ واقعہ میں آپ کو تفصیل سے سناؤں گا۔ سورہ یوسف اگر آپ ترجمے سے پڑھیں اور مختصر تشریح کے ساتھ پڑھیں تو یہ ساری بات بہت آسان ہے، اور بہت سبق ہے اس میں امت مسلمہ کے لیے، اور بہت بڑے آداب زندگی ہیں اس کے اندر۔ بہرحال میں جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تو روتے رہے پوری زندگی اپنے بیٹے کے فراق کے اندر۔ ظاہری سی بات ہے، اولاد ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی چلی گئی۔ اب جس وقت شام کے اندر قحط پڑا تھا، پوری دنیا کے اندر اس وقت قحط پڑا تھا، مصر کے اندر، شام کے اندر، تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر آئے تھے۔ تو پھر جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی، پھر باتیں پتہ چلی، پھر والد کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے آپ اس طرح کریں۔ انہوں نے کہا وہ تو اپنے بیٹے کی وہ کیا کہتے ہیں یاد میں رو رو کر ان کی تو بینائی چلی گئی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا، فرماتے ہیں یہ میرا کرتا تم لے کر چلے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ کے اوپر ڈال دینا، چہرے مبارک کے اوپر رکھ دینا، انشاءاللہ تعالی نظر لوٹ آئے گی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے نا؟ اس سے دیکھیں اس آیت شریفہ سے بالکل یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مقبول بندوں کے جسموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی، اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی۔ ورنہ دیکھیں وہ کیا تھی، قمیص تھی، فرمایا کیا کرنا، جا کر میرے والد کے چہرے مبارک کے اوپر ڈال دینا، بینائی اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دیں گے۔ تو دوستو یہ جو برکت کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہم نے کہاں سے لیا؟ اس عقیدے کے اوپر ہمارے پاس دلیل قرآن سے بھی موجود ہے، اس عقیدے کے اوپر ہمارے پاس دلیل سنت سے بھی موجود ہے، صحابہ پاک کا طرز عمل بھی اسی کے اوپر ہے، تعامل الناس بھی اسی کے اوپر ہے، اور حضور علیہ السلام کی امت کے کل محدثین، علماء اور فقہاء کا بھی یہی نظریہ ہے، یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے نیک بندوں کے وجود کے اندر برکت رکھی ہے، اور جو چیز ان کے وجود کو مس کرتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر بھی برکت رکھتا ہے۔ نسیم الریاض کے اندر آتا ہے کہ اس طرح ہوا کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی جو ظاہری زندگی مبارک تھی، اس زندگی مبارک کے اندر وہ شخص بیمار ہوا۔ کیسی بیماری تھی؟ اس کو پیاس کی بیماری لاحق ہو گئی، اس کو پیاس بہت زیادہ لگا کرتی تھی۔ یہ ایک پیاس لگتی ہے، بعض آدمیوں کو بہت زیادہ لگتی ہے، جن کا جسم اعتدال کے اوپر نہیں ہوتا، تو یہ خشکی ہوتی ہے اندرونی، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ تو اس کو بھی پیاس لگتی تھی، پیاس کی بیماری تھی۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر اس نے قاصد بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کریں کہ میرا کچھ علاج کریں، میری کچھ دعا کریں میرے لیے، میرا یہ معاملہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کو مٹی کا ایک پیکٹ دیا،
مٹی، زمین کی جو مٹی ہوتی ہے، اس کا ایک پیکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قاصد کی طرف قاصد کے ہاتھوں روانہ کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے وہ مٹی استعمال کی، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ مٹی استعمال کی، اس کی بیماری دور ہو گئی۔ اب دوستو یہ بات یاد رکھیں، وہ مٹی تو ویسے مٹی ہے، دیکھیں نا آج کل اس زمانے کے اندر بھی اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، کسی طبیب کے پاس جائیں، کسی حکیم کے پاس جائیں تو آپ اس سے پوچھیں، وہ آپ کو ڈاکٹری اصول کے مطابق بھی بتائے گا کہ اگر پیاس کی بیماری ہے تو یہ جو مٹی ہوتی ہے نا، یہ مٹی تو پیاس کے اندر اضافہ کرتی ہے، مٹی کھانے سے پیاس کے اندر اور اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ مٹی تھی، کیا ہوا؟ اس مٹی نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک کو مس کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے ساتھ اس نے ٹچ کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کی جو برکت کی اس مٹی کے اندر منتقل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی مٹی کو شفا کا وسیلہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیے، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، جنگ بدر کے اندر زخمی ہوئے اور مقام صفرا کے اندر وہ وفات پا گئے۔ اس کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں ان کو ایک جگہ کے اوپر دفن کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس مقام کے اوپر آرام فرمایا۔ آپ نے اس قبر شریف کے قریب آپ نے آرام فرمایا۔ فروکش ہوئے، حضور علیہ السلام قافلے کے ساتھ تھے، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم خوشبو محسوس کرتے ہیں، ہم اس قبر کے پاس سے یہاں پر ارد گرد جو علاقہ فرماتے ہیں ہم خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ خوشبو تمہیں پتہ ہے کس کی ہے؟ فرمایا، یہ خوشبو ابو معاویہ یعنی عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی قبر مبارک کی خوشبو ہے، آپ کی قبر مبارک کی خوشبو ہے۔ تو دوستو یاد رکھو، یہ شان ہے کن لوگوں کی؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، امت کے اولیاء اللہ کی، حضور کے صحابہ کی، حضور کے ماننے والوں کی۔ تو یار ان کے وجود کے اندر اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ ارد گرد جو بیٹھنے والے ہیں ان کے دماغ اور ان کے قلوب خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ تو خود سوچو ذات مصطفیٰ کے اندر، حضور محمد مصطفیٰ کے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برکت رکھی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب آگے بڑھیے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عقیدہ کیا تھا سنیں۔ آپ کا جب وقت وفات آیا، وہ جو خناس تھا ابو لؤلؤ فیروز، اس نے کیا کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اوپر وار کیا، آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہوا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جان گئے کہ یہی جو میرا مرض ہے، میں جو زخمی ہوا ہوں، اب میں صحت مند نہیں ہو سکتا، اب کیا ہوگا، میری منزل دوسری ہے، میں نے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، تو آپ نے کیا کیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو گھر والی ہیں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا اور فرمایا کہ آپ اس طرح کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو گھر والی ہیں ام المؤمنین ہیں، ان کی خدمت میں جا کر آپ نے یہ کہنا ہے کہ عمر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو ام المؤمنین کہنے لگی، یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، بہرحال چلو آج میں اپنی ذات کے اوپر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ترجیح دیتی ہوں، دفن ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ تو جب اجازت مل گئی، تو جس وقت اجازت مل گئی تو اپنے بیٹے کو فرمانے لگے، بیٹے اب جب میری روح نکل جائے تو تم نے میری چارپائی کو کیا کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت کے پاس لے کر جانا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کے اوپر جا کر میرا سلام عرض کرنا ہے اور یہ کہنا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، عمر آپ سے آپ کے پاس دفن ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اگر اجازت مل گئی تو مجھے دفن کر دینا، اگر اجازت نہ ملی تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ اب دوستو ظاہر سی بات ہے، اجازت ملی، حدیث پاک کے اگلے الفاظ تو نہیں ہیں، یہ بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے۔ بہرحال دیکھیں، جس وقت پھر ظاہر سی بات ہے کہ اجازت ملی ہے، تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس مقام کے اوپر دفن ہوئے ہیں۔
اب یہاں سے حضرت عمر کا عقیدہ آپ کو پتہ چلا کہ حضرت عمر کا عقیدہ کیا ہے۔ حضرت عمر کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ چاہتا ہے مار کے مٹی میں مل جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں اور ہماری عرض اور معروض سنتے ہیں۔ اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا جانا، جا کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل گئی تو دفن کرنا، اگر اجازت نہ ملی تو عام مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن کرنا۔ عمر بھی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ محمد مصطفیٰ اپنی قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں اور ساری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح اپنے ہاتھ کے اوپر رائی کا دانہ رکھ کے دیکھا جاتا ہے۔ اور امام سیوطی فرماتے حضور محمد مصطفیٰ تو حضور محمد مصطفیٰ ہیں، فرماتے ہیں سارے انبیاء اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں رزق بھی ملتا ہے، اور فرماتے ہیں اذان اور اقامت کے ساتھ قبروں کے اندر نمازیں بھی ادا فرماتے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات دوستو یہ یاد رکھیں کہ دیکھیں انہیں اجازت ملی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دی ہے تو حضور نے ان کو قریب کیا ہے تو حضور کے قریب وہ دفن ہوئے۔ اب رافضی لاکھ کوشش کرے وہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ کے متعلق گفتگو کرے، بک بک کرے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ جن کو اجازت، جن کو خود محبوب پاک نے اپنا محبوب بنایا ہے، جن کو خود محمد مصطفیٰ نے اپنے قریب کیا ہے، جن کو خود محمد مصطفیٰ نے اپنے پاس دفن ہونے کی اجازت دی ہے، رافضی لاکھ کوشش کریں محمد مصطفیٰ سے، حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کو کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے، لاکھ کوشش کریں کبھی بھی جدا نہیں کر سکتے۔ اور بخاری شریف کی ایک دوسری روایت بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں چونکہ وقت بھی تھوڑا ہی رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ہی واقعہ ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک شخص کو معمولی سا آپ نے پتھر، جس طرح ایک چھوٹا سا تنکس ہوتا ہے تو آپ نے اس طرح کیا نا، چنے کے برابر ایک ہوتا ہے نا یہ جو چھوٹا سا پتھر ہوتا ہے، یہ پتھر آپ نے پکڑا ہے چھوٹا سا، تو وہ پتھر پھینکا ہے ایک شخص کی جانب، اس شخص کی جانب وہ پتھر پھینکا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقصد یہ تھا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں مسجد کے اندر، ہم تو کسی کو بلانا ہوتے ہیں تو زور زور سے آوازیں دیتے ہیں، لیکن یہ مسجد کا ادب ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ آپ نے بات نہیں کی اس سے، اس کو اپنے پاس بلایا، جب اس کو اپنے پاس بلایا ہے تو وہ آ گئے، ان کو کہا کہ اس طرح کرو، یہ سامنے دو شخص ہیں، ان کو میرے پاس، وہ سامنے تو میں نظر آئے، ان کو میرے پاس لے کر آ جاؤ۔ وہ آ گئے، آپ ان سے پوچھنے لگے ممن انتما، تم کون ہو دونوں؟ قالا من آل طائف، کہنے لگے ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ فرمایا کہ لو کنتم اہل البلد لاوجعتکما، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، اگر تم شہر والے ہوتے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے، لاوجعتکما، میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا، بڑی سخت میں تمہیں سزا دیتا۔ یہ روایت بھی بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میں بڑی سخت تمہیں سزا دیتا۔ کیوں؟ فرمایا اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، فرماتے تمہیں معلوم نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی مسجد ہے اور تم اونچی آواز میں بات کیوں کر رہے ہو؟ مسجد نبی شریف ہے، سرکار محمد مصطفیٰ پاس دفن ہے، تم اونچی آواز میں بات کیوں کرتے ہو؟ اب دوستو یہاں پر کوئی شخص آپ کو کہہ سکتا ہے، وہ کہے گا کہ یہ تو مسجد کا ادب تھا، مسجد میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو یار بات میں آپ کو بتاؤں، فقہاء نے واضح طور کے اوپر یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بندہ گھر سے مسجد کی طرف آئے تو یہ نیت نہ کرے کہ میں نے وہاں پر جا کر باتیں کرنی ہیں، جس طرح بعض علاقوں کے اندر لوگوں نے بالکل مسجد کو بیٹھک بنایا ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ورنہ مسجد کے اندر آپ نماز کی نیت سے آئیں، عبادت کی نیت سے آئیں، اگر ایک دوسرے کا آپ حال احوال پوچھ لیتے ہیں، دعا سلام کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں تو کوئی گناہ والی بات نہیں۔ گو کہ بچنا بہت افضل بات ہے کہ بالکل بندہ خاموش رہے، عبادت کرے، واپس چلا جائے، لیکن اگر آپ نے امام صاحب سے دعا سلام کی، اپنے ساتھیوں سے دعا سلام کیا، گھر بار کی خیریت پوچھی اور نیت آپ کی عبادت کی تھی، مسجد آپ نماز کے لیے آئے تھے، تو کوئی بات بھی نہیں۔ یہ مسجد کے متعلق تمام فقہاء کا اجماعی فیصلہ، محدثین علماء سب نے یہ لکھا ہے آداب مسجد کے اندر کہ اس طرح ہونا چاہیے، یعنی گھر سے نیت کر کے نہیں آئے کہ وہاں پر جا کر ہم نے دنیا کی باتیں کرنی ہے، یہ نیت کر کے نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو مسجد کے اندر باتیں اس حد تک جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس حد تک اجازت ہے۔ دوسری بات، آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ اب جو بندہ مسجد کے اندر بات کرے، اگر آپ اس کو تھوڑا ناجائز ہی کہہ دیں تو اس کے اوپر سزا تو نہیں بنتی، زیادہ سے زیادہ اتنی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان خاموش رکھیں، مسجد کے آداب کا خیال رکھیں، بس اتنی سی بات ہو سکتی، سزا نہیں دی جا سکتی کسی کو۔
کہ آپ اس کے اوپر تعزیر کریں، اس کو کوڑے ماریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے تم آل شیر ہوتے، شیر والے ہوتے، مدینہ طیبہ کے رہنے والے ہوتے، لأوجعتکما، میں تمہیں بڑی سخت سزا دیتا، اترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ، تم نے مسجد حضور محمد مصطفیٰ کی مسجد کے اندر اونچی آواز میں بات کیوں کی ہے؟ یہ کس لیے کہا؟ اس لیے کہا کہ یہ ساتھ محمد مصطفیٰ کا روزہ ہے، محمد مصطفیٰ اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرماتے ہیں، تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو، ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کو تکلیف پہنچتی ہے، لہذا خاموش رہو مسجد کے اندر۔ یہ تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ذات شریفہ کا عقیدہ۔ کیا عقیدہ تھا؟ کہ سارے انبیاء اپنی اپنی قبور کے اندر زندہ ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ بھی اپنی قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہے عقیدہ حیات النبی، یہ ہے صحابہ پاک کا عقیدہ۔ اب سب 35 منٹ تک بن جائیں۔ حضرت قاضی ایاز، آگے بڑھیے، قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں، انہی کے بیٹے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ اس طرح کرتے نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا جو ممبر شریف مسجد کے اندر موجود تھا، اس مسجد کے اندر، اس ممبر کے اندر جہاں پر ذات مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اپنا ہاتھ مبارک رکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل اسی مقام کے اوپر جا کر اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ جہاں پر ہاتھ کون رکھتے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ کے اوپر ہاتھ رکھتے۔ کس لیے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے۔ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر آپ اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کان اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا حل المسجد، کہ جب مسجد خالی ہوتی، اے من عامۃ الناس، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ چلے جاتے، مسجد خالی ہو جاتی، تو فرماتے ہیں کہ ممبر شریف کی جو مٹھیاں ہیں، یہ دیکھیں نا، یہ ان کو مٹھیاں کہتے ہیں، یہ جو ممبر شریف کی مٹھیاں ہیں، فرماتے ہیں ممبر شریف کی مٹھیاں جو قبر شریف کی طرف ہیں، ان پر اپنے دانا ہاتھ ملتے، یہ جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے، سارے صحابہ کیا کرتے؟ دایاں ہاتھ اس مٹھی کے اوپر ملتے، مٹھیوں کے اوپر ملتے تاکہ برکت حاصل کریں، اور فرماتے ہیں یہ سب کچھ ایمان اور یقین میں پختگی کے لیے ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا کرتے۔ اب اس بات کو پھر سمجھے دیکھیں، صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق نہیں ہے، وہ تو روایت میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ آپ اس طرح کرتے کہ مسجد کی حضور علیہ السلام جس جگہ کے اوپر اپنا جسم مبارک رکھتے، ہاتھ مبارک رکھتے، تو حضرت ابن عمر کیا کرتے؟ اسی مقام سے برکت حاصل کرتے۔ اور صحابہ پاک کیا کرتے؟ یہ مٹھیاں چونکہ یہ اس جگہ کے اوپر آقا علیہ السلام ہاتھ رکھا کرتے تھے، تو عام صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اسی مقام کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتے، پھر اس طرح کرتے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی پھر قبلہ شریف کی طرف منہ کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے آثار سے برکت حاصل کرنا، یہ 14ویں صدی کی بدعت نہیں، یہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک بات میں آپ کو سناتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر وقت مکمل ہو جائے گا، گفتگو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں۔ یہ الادب المفرد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور یہی روایت ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح شفا کے اندر نقل کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاؤں مبارک کے اندر درد ہوا، آپ کے پاؤں مبارک کے اندر درد ہوا، تو کسی نے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے کسی شخص نے، کسی بھی ذات نے، کسی بھی شخصیت نے آپ کو یہ کہا کہ اذکر احب الناس الیک، فرمانے لگے تمہارے پاؤں کے اندر درد ہے، تم اس طرح کرو کہ کائنات کے اندر جو تمہیں سب سے پیارا ہے، کائنات کے اندر سب سے زیادہ تمہیں جس سے محبت ہے، تو تم ان کو یاد کرو، تو وہ کیا تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ کائنات کے اندر جو سب سے محبوب ہے تمہیں، تم اس کو یاد کرو، تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ فصاح یا محمد آہو، تو انہوں نے کیا کیا؟ بلند آواز سے کہا یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کا جو درد تھا پاؤں کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس درد کو دور کر دیا۔ اب دوستو یہ بات آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ گئی، یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو چکی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، کہ جب وہ مشکل کے اندر ہوتے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کیا آواز، کیا صدا بلند کرتے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے جو غلام ہیں ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ جب مشکل وقت آتا ہے، کڑا وقت آتا ہے، مدینہ شریف کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرمانا، یا رسول اللہ ہماری اس حالت کو تبدیل فرما دے، ہمارے اس دکھ کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس وہ دکھ ضرور دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن پتہ ہی کیا، اندر ایمان ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ عقیدہ تو ہمارا آخرت کے اوپر بھی، ہم نہیں کہتے ایاک نعبد مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس روز جزا کا مالک ہے۔ ہمیں ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ خدا کی ذات اقدس کے پاس پہنچنا ہے، حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، جوانی کہاں گزاری تھی، اپنے علم کے اوپر کیا عمل کیا تھا، یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں، لیکن ہم ان کی تیاری نہیں کرتے۔ قبر کے اندر ہمیں معلوم ہے 3 سوال اللہ تعالیٰ کا فرشتہ منکر نکیر آئیں گے، 3 سوال کریں گے، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل بمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پوچھا جائے گا، لیکن ہم ان کی تیاری نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے ہمارا، ایمان ہمارا نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو اس کے مطابق ہم تیاری بھی کرتے۔ تو یاد رکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشکل وقت کے اندر پکارنا، یا محمد یا رسول اللہ کہنا، یہ حضور محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا طریقہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جس راہ کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ چل کے چلے گئے، الحمدللہ تعالی ہم اسی راستے کے اوپر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ راستہ فلاح والا راستہ ہے، یہ راستہ ہدایت والا راستہ ہے، اور اسی راستے کے اوپر چل کر انشاءاللہ تعالی ہم سارے جنت کے اندر اکٹھے ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک آخری بات میں کاری دیتا ہوں، دیکھیں یہ جو روایت ہے الادب المفرد کی، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ الادب المفرد کی روایت ہے۔ البانی نے کیا کیا ہے، شیخ البانی نے اس طرح کیا ہے کہ الادب المفرد اس نے اس کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے 400 حدیثیں درمیان میں سے اڑا دی ہیں، جہاں پر ہاتھ چومنے کا ذکر تھا، جہاں پر برکت کا ذکر تھا، جہاں پر اس قسم کے ہمارے عقائد کو سپورٹ کرنے والی جو روایات تھیں، ان 400 روایات کو اس نے اڑا دیا ہے، دور کر دیا، ختم ہی کر دیا۔ دیکھیں نا، ایک تو اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ دیکھے نا کوئی حدیث پاک لے کر آئے، پھر اس کے اوپر سند کے اوپر متن کے اوپر اعتراض کرے کہ یہ کمزوری ہے، تو چلو یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ کتنی بڑی خیانت ہے کہ کتاب سے حدیث پاک کو ہی غائب کر دیں، کتنی بڑی یہ خیانت ہے۔ تو ہمارے ایک عالم دین تھے